تصور کرتے تھے، لوگ بچیوں کو پالنا گندگی کا مجسمہ تصور کرتے تھے۔ اے اللہ کے حبیب، لوگ بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا، لیکن ایک آخری بچی کی داستان اگر میں بیان کر دوں تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری بیوی امید سے تھی، میری بیوی امید سے تھی، میں سفر پر جانے لگا، تجارت کے غرض سے نکلا، اپنی بیوی کو بلایا اور میں نے کہا میری شریک حیات، تیرے پیٹ میں جو بچہ پروان چل رہا ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اچھے ماحول میں رکھنا، اور اگر بچی پیدا ہوگی تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دینا، ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ کر کے میں سفر پر چلا گیا، کئی مہینے کے بعد واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، میری بیوی کے پیٹ خالی ہو گئے ہیں۔ میری بیوی جو امید سے تھی اب وہ امید باقی نہ رہی۔ میں نے اپنی شریک حیات سے کہا، اے میری بیوی بتا تو صحیح، آخر وہ بچہ کہاں گیا جو تیرے پیٹ میں پروان چل رہا تھا؟ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، میں اپنی بیوی سے پوچھا، میری شریک حیات جواب دیا کرتی ہے میرے سر کے تاج، آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے کہا تھا اگر بچی پیدا ہوگی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا دینا، اور اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اچھے ماحول میں رکھنا۔ اے میرے سر کے تاج، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں، آپ کے آنگن میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا گلا دبا دیا، ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بیوی اتنا کہتی ہے میں خوش ہو جایا کرتا ہوں، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہے اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو تانا زنی کرتے، اس کو گالیاں دیتے کہ فلاں ایک بندگی کو پال رہا ہے، فلاں ایک نحوست کو پال رہا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، یہ سوچ کر میں نے سمجھا کہ میری بیوی نے اچھا کام کیا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا معمول یہ رہا کہ میں اپنے شہر ہی میں کام کرنے لگا، صبح کام کے لیے جاتا، شام کو گھر واپس آتا، یہ میرا روزانہ کا معمول تھا، صبح جاتا شام کو آتا۔ ایک دن ایسا ہوا صبح گھر سے نکلا اور دوپہر میں گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل بچی میرے بیوی کے گود سے کھیل رہی ہے، میری بیوی کے آنچل سے کھیل رہی ہے۔ میری بیوی کی شکل اور میری اس بچی کی شکل میری بیوی سے بالکل جو ہے ایک مشابہت رکھتی تھی، بہت ہم ہو بہت شکل تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی شریک حیات سے پوچھا، اے میری بیوی بتا تو صحیح یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا اے میرے سر کے تاج، یہ پڑوس کی بچی ہے۔ جب اپنی بچی کی یاد آتی ہے تو پڑوس کی بچی لا کر کے اپنے دل کو بہلا لیا کرتی ہوں، اپنے دل کو چین دے لیا کرتی ہوں، اپنے دل کو قرار دے لیا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بیوی اتنا کہتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں یہ اپنی بچی نہیں ہے، یہ پڑوس کی بچی ہے، لوگ مجھے تانا زنی نہیں کریں گے، لوگ مجھ پر گالیاں نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معمول رہا صبح جاتا شام کو واپس آتا، وہ بچی میرے آنگن میں آتی جاتی رہی، میں دھیرے دھیرے اس بچی سے پیار کرنے لگا، اس بچی سے محبت کرنے لگا، اس بچی سے زبردست محبت کرنے لگا۔ اے اللہ کے حبیب، اگر میری نظروں سے وہ بچی اوجھل ہو جاتی تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے میرے شریک حیات بتا تو صحیح وہ بچی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میری بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اس بچی سے بہت زیادہ پیار کر رہا ہے تو میری بیوی ایک دن راز کو فاش کر دیا کرتی ہے اور کہتی ہے میرے سر کے تاج، یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے بلکہ ہماری اور تمہاری محبت کی علامت ہے، ہماری اور تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ حضرت عاصم بن قیس کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بیوی راز کو فاش کر دیا کرتی ہے، دھیرے دھیرے یہ بات عرب کے لوگوں کو معلوم پڑتی ہے تو لوگ جو تانا زنی کرنا شروع کرتے ہیں، عاصم ایک گندگی کو پال رہا ہے، عاصم ایک نحوست کو پال رہا ہے، عاصم ایک نحوست کے مجسمے کو پال رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تانا زنی سے میرے کان کے پردے دکھنے لگے تھے. میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس طریقے سے میں نے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا ہو اس بچی کو بھی زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا. حضرت عاصم بن قیس اپنے داستان بیان کر رہے ہیں. نبی کی آنکھیں اشکبار ہوتی جا رہی ہیں. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزم مصمم کیا کہ جس طریقے سے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کیا ہو یہ آخری بچی کو بھی زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا. ایک دن میں جو ہے شام کو گھر واپس آیا. میں اپنی بیوی سے کہا ہر روز بچی آپ کے پاس لیٹتی ہے یہ بچی آج کی رات میرے پاس لیٹے گی. میری بیوی جانتی تھی کہ میرا شوہر اس بچی سے پیار کر رہا ہے اس لیے وہ باخوشی اجازت دے دیا کرتی ہے. جب رات کی تاریکی چھاتی ہے پوری دنیا محو خواب ہو جاتی ہے پوری دنیا خواب خرگوش کی نیند لیتی ہے یہاں تک کہ میری بیوی بھی سو جایا کرتی ہے. اے اللہ کے حبیب رات کی تاریکی میں اس ننھی سی بچی کے ننھے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں لے جانے لگا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کرتے تھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بچی کو لے کر چلا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک بھاری بھرکم پتھر سے ٹکرا گیا زمین پر گر گیا. میری ننھی سی بچی اپنے ننھے ہاتھ کا سہارا دیتی ہے عرض کرتی ہے ابو جان کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے کہیں آپ کے جسم پر خراش تو نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب ایک طرف میری بچی کی تتلاتی آواز میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی. فرق یہ تھا کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اے مصطفیٰ کریم آپ کی جلوہ گری ہوتی تو میں 6 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے نہ کرتا. نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سار سار رو رہے ہیں. مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب اس ننھی سی بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر میں وہاں پہنچا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. میں گڑھا تیار کرنے لگا. میری بچی ننھی فکر لے کر کے یہ سوچتی ہے کہ جب پوری دنیا محو خواب ہو جاتی ہے جب پوری دنیا خواب خرگوش کی نیند لیتی ہے تو میرا باپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر محنت و مشقت کرتا ہے جس سے میرا اور میری ماں کا پیٹ پالا کرتا ہے. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں میری بچی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میری بچی کہہ رہی تھی اے ابو جان میں سوکھی روٹی پر اپنی زندگی گزار لوں گی لیکن آپ رات کی تاریکی میں محنت و مشقت نہ کریں آپ تکلیفیں نہ اٹھائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ننھی سی بچی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ مجھے لیے گڑھا تیار کر رہا ہے مجھے زندہ زمین کے حوالے کرنے جا رہا ہے. میری بیٹی کہتی تھی اے ابو جان چلو ایک روٹی پر اپنی زندگی گزار لوں گی لیکن آپ رات کی تاریکی میں محنت نہ کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑھا تیار کر لیا. تیار کرنے کے بعد اپنی ننھی سی بچی کو اس گڑھے میں اتارنے لگا. میرا اس بچی کا اتارنا تھا. میری ننھی سی بچی رو کر عرض کرتی ہے اے ابو جان دیکھو تو صحیح میری شکل آپ کی شکل کی طرح ہے. میں اپنی ماں سے بہت سادہ مشابہت رکھتی ہوں. اے ابو جان میں نے کون سا جرم کیا ہے. اے ابو جان میں نے کون سا گناہ کیا ہے. مجھے کیوں زندہ زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے. اے ابو جان مجھے ایک بار ماں سے ملاقات کروا دو. میری ماں کی نیند ٹوٹ گئی ہوگی میری ماں کی مجھے یاد کر رہی ہوگی. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی اپنی تتلاتی آواز میں اپنی معصوم زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. فرق یہ تھا کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کی آنکھیں اشکبار ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا. مٹی ڈالنی شروع کی. میری بیٹی کبھی دائیں بھاگ رہی تھی کبھی بائیں بھاگ رہی تھی کبھی آگے جا رہی تھی کبھی پیچھے جا رہی تھی. مٹی ڈالنی دشوار ہو گئی تھی. ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر
کر کے اپنی بچی کے سر پہ دے مارا. میرا پتھر مارنا تھا, میری بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. اتنا سننا تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عاصم بن قیس اب نبی کی ساتھ دنیا میں تشریف لے آئی ہے, مصطفیٰ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب آج کے بعد بچیاں زندہ دفن نہ کی جائیں گی. نبی فرما رہے ہیں بچی پیدا ہوگی رحمت بن کر آئے گی, وہی بچی بالغہ ہوگی. النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی کے تحت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ سنت پر عمل کرے گی. وہی بچی جب کسی بچے کی ماں بنے گی, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ پیغمبر آدم اعلان کر رہا ہے. ساری دنیا کا مالک و مختار اعلان کر رہا ہے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ بانی اسلام اعلان کر رہے ہیں. کون اعلان کر رہے ہیں؟ یہ ایرو گیرو نتو خیرو کا اعلان نہیں, یہ ساری کائنات کے ماں اور ملجا کا اعلان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. نعرہ تکبیر.